حلقے سے قبل ہم تفصیل سے ذکر کر رہے تھے بحرانی صورتحال ہے، ملک کے کلیدی قومی سلامتی کے مسائل کے لیے مفاہمت کی ضرورت ہے، تمام سیاسی لیڈرشپ کی، پاکستان کے تمام اداروں کی کنسنسس کی ضرورت ہے، مگر یہ ناممکن ہو رہا ہے کیونکہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، فوج کے حوالے سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ جو لیڈرشپ کا رویہ ہے وہ سخت گیر سے سخت گیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان کے کلیدی قومی مسائل کے لیے اجتماع ہونا انتہائی ضروری، جو یقینی ہے، ضروری ہے، مگر وہ بہت ہی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے وہ پورا معاملہ۔ یقیناً اس میں وزیر اعظم عمران خان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں اپوزیشن کے کسی اجتماع میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر کیسے یہ خلیج پاٹی جائے گی، کیسے اس کو بھرا جائے گا، حکومت میں اور پی ٹی آئی میں اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ یقیناً بڑی مثبت رائے رکھتے ہیں، مگر کیا یہ ان کی تنہا رائے کافی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں، جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ طویل عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا، کلیدی مسائل پہ بات کرنی ہوگی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ انتہائی مشکل سے مشکل ترین عمل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر چاہتے تھے، اب ظاہر ہے کہ ملٹری لیڈرشپ چاہتی تھی کہ کلیدی قومی سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے پارلیمنٹری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھا جائے، کنسنسس کیا جائے، اور وہ ناممکن ہوا۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کسی بھی اس قسم کی نیشنل گیدرنگ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے یا جو باقی معاملات ہیں، اگر آپ وزیر اعظم صاحب کی آخری تقریر جو پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کی ہے آپ اٹھا کے دیکھیے، تو خود انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر اپنے مقدمات کے معاملات کو علیحدہ کر دیں تو باقی ہر معاملے کے اوپر وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہ اگر کشمیر کے مسئلے پہ کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، اگر گلگت بلتستان یا کلیدی دوسرے مسائل کے حوالے سے ایک بریفنگ ہو رہی ہے، ایک اجلاس ہو رہا ہے، اس میں احتساب، اس میں این آر او، اس میں نیب، یہ کہاں آ گیا؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا۔ وہ تو ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میٹنگ میں شرکت کرنا وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ شرکت کریں، وہاں پہ وہ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے بیٹھے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ تو اجلاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا اپنی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں یا سرے سے آتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ میرے نہیں خیال۔ دیکھیے، یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ معاملہ جس دن پہلا دن تھا پارلیمان کا، پہلے دن تو وزیر اعظم گئے تھے اور شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا تھا، اور پہلے دن انہوں نے بڑی پارٹی کے بہت لوگوں کی مخالفت بھی تھی کہ آج پہلے ہی دن الیکشن کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر آپ کمیٹی اناؤنس نہیں کریں، لیکن وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم یہ کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی دن جب وزیر اعظم نے یہ ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد ان کو نہ صرف یہ کہ تقریر نہیں کرنے دی گئی، ان کے اوپر پیچھے بیٹھے ہوئے پی ایم ایل این کے لوگوں نے شہباز شریف صاحب ہی کے کہنے کے اوپر لیکن وہ تو نہیں کی گئی۔ اس کے بعد 3 بار شہباز شریف صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت سے بالکل کھلے الفاظ میں کہا کہ ہم چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں اور ہم اس کے لیے بلا مشروط آپ کے ساتھ ملنے کے لیے 3 بار فلور آف دی ہاؤس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، بالکل کسی شرط کے بغیر یہ بات کی، مگر آپ کی طرف سے رسپونڈ نہیں کیا گیا، بالکل نہیں رسپونس کیا، کوئی رسپونڈ نہیں کیا آپ نے۔ اکانومی کے اوپر اتنا بڑا کوئی چارٹر نہیں ہو سکتا، وہاں پہ ہر حکومت کی ہر معاملے کی اپنی جو ہے وہ سوچ ہے۔ چارٹر فار ایگزامپل گفتگو ہو سکتی ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، گفتگو ہو سکتی ہے پاکستان بھارت کی ٹینشن اتنی بڑی جنگی صورتحال میں وزیر اعظم نہیں بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ۔ نہیں، دیکھیے اس وقت جب وہ معاملہ چل رہا تھا اور اس کے بعد کا، اس وقت ایک سچویشن تھی اور وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے وجہ وہاں پہ بتائی بھی تھی کہ وہ کیوں نہیں تشریف لا سکے، اور وہ اس وقت کی سچویشن کے بالکل درست فیصلہ تھا۔ وہ اس وقت کچھ مینجمنٹ کے معاملات تھے جو سیکیورٹی ہی سے ریلیٹڈ تھے، جو انہوں نے کرنے تھے، اس لیے وہ تشریف نہیں لائے تھے۔ دیکھیے کامران خان صاحب، بڑی سیدھی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب سے اگر آپ تعاون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں، آپ کو ان کی عزت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اسمبلی میں دنیا جہان کی بکواس کریں، آپ ان کی فیملی کو نشانہ بنائیں اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں کہ وزیر اعظم ہاتھ ملائیں گے، مسکرا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ وہ نہیں بیٹھیں گے، وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے۔
نہ ہی وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کا دل اور ہوگا، زبان اور ہوگی، چہرے سے کچھ اور ہو رہا ہوگا. وہ اس طرح نہیں کرتے. ہر شخص کی ایک اپنے پازیٹیوز ہوتے ہیں، نیگیٹیوز ہوتے ہیں. اس کو آپ ابھی بھی بتائیے گا، بات ہو رہی ہے قومی سلامتی کے کلیدی مسائل کے حوالے سے. ذاتیات کا نشانہ تو وزیر اعظم بھی بناتے ہیں، آپ کے دوسرے ساتھی بھی بناتے ہیں، اور انتہائی معترضہ انداز میں بناتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے علی امین گنڈاپور نے گلگت بلتستان میں کس قسم کی زبان استعمال کی ہے. لیکن اب تعاون تو وزیر اعظم کو چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیڈر ہیں. وہ اب بیٹھے چلے، اب جو ہوش ہو گیا سو ہو گیا. اب وزیر اعظم تیار ہیں کہ گلگت و قومی سلامتی کے حوالے سے جو ملٹری لیڈرشپ بریفنگ کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس میں بیٹھیں گے، اور اس میں وہ ظاہر ہے کہ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے شریک ہوں گے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کے ساتھ. دیکھیے اس پہ مجھے نہیں پتا، میری بات نہیں ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، اور نہ ہی مجھے یہ اسپیکر صاحب کا جہاں تک مجھے پرسیپشن تھی، مجھے نہیں علم کہ اسپیکر صاحب نے اس میں پرائم منسٹر صاحب کو مدعو بھی کیا تھا. کیونکہ جو اسپیکر صاحب نے اس میں نام ڈالے تھے اور جو میری ان سے بات ہوئی تھی، کم از کم انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی اس میں مدعو کیا ہے. اور اگر وزیر اعظم کو اسپیکر صاحب مدعو کریں گے تو وہ یقینی طور کے اوپر آئیں گے. وزیر اعظم کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، اور ملک کے اوپر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وزیر اعظم کا ایک رول ہے، اور انہیں وہ اپنا رول ادا کرنا ہے. تو آپ کو کوئی اس کے امکان نظر آتے ہیں؟ یہ تو ہم فلسفے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس تاثر کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اب آئیے نا فیکٹس پہ. اس وقت کیا کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کل بھی پرسوں بھی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کی کتنی یرننگ ہے کہ کسی صورت سے جو بہت امپورٹنٹ خطے میں کیسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور کیا ہونے والا ہے آگے، ہمارے چاروں طرف کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنی اپرچونٹیز مل رہی ہیں. اس میں ہم یہ سارا وقت لڑائی جھگڑے میں ہی ضائع کر دیں گے. وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ کو کچھ اس کے امکان نظر آ رہے ہیں؟ کوئی سافٹننگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جھگڑا صرف ایک معاملے کے اوپر ہے. جھگڑا یہ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر کچھ ریلیف کا بندوبست کیا جائے، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. آپ اسمبلی کے بھی اجلاس اٹھا کر کے دیکھیں، اپوزیشن نے تو کبھی کسی اور معاملے کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ وزیر اعظم اپنے اس بنیادی نقطے کے اوپر جو ہے وہ ہٹ جائیں گے پیچھے، وہ نہیں ہٹیں گے. اس کے اوپر ان کا ایک بالکل ریزالو ہے، وہ اس کے اوپر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے علاوہ جن بھی معاملات پہ بات کرنی ہے، وہ وزیر اعظم بھی کھلے دل سے بات کرنے کو تیار ہے. آپ دیکھیے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمارا بل ہے، ابھی سینٹ کے الیکشنز آنے ہیں، اس کے اوپر ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اوپن کر دیں آپ پروونشل اسمبلیز کا، تاکہ اس میں ریگنگ نہ ہو سکے. آپ آئیے اس کے اوپر بات کریے، اگر آپ کی کوئی تجاویز ہے وہ پیش کیجئے، کوئی اس کے اوپر دو رائے. لیکن فواد صاحب، یہ آپ لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں ساری دنیا میں بارگینز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا اپنا آپ کا اپنا ایک نیریٹو ہے، لیکن یہ تو ایک گیدرنگ ہوتی ہے. چند گھنٹوں کے لیے آپ کو ایک چھت کے نیچے بیٹھنا ہوتا ہے سب کے ساتھ. اس کی پکچرز ہوتی ہیں، وہاں کی تقریریں ہوتی ہیں، ساری دنیا کو میسج جاتا ہے، پورے ملک کو میسج جاتا ہے. اس میں کہاں یہ سب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے؟ ہر ایسے اوکیزن کو پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کیا ہے. دیکھیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی کیوں چائے پینا چاہتی ہے. اگر ان کی پارٹی ریپرزینٹیڈ ہے، اگر ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور جو امپاورڈ ہے، تو کیا پرابلم ہے؟ عمران خان اگر نہیں بیٹھنا چاہتے ان کے ساتھ تو زبردستی تو نہیں بٹھا سکتے. اگر کسی بھی ایشو کے اوپر ان کی جو اوپینین، اب بائیڈن اور ٹرمپ جو ہیں وہ آپس میں نہیں بیٹھ رہے، تو کیا امریکہ کولیپس ہو گیا؟ اس طرح ڈیموکریسیز کے اندر پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہیں، آپس میں نہیں بن رہے، نہیں بیٹھ رہے، تو اس سے کیا آپ کہیں کہ ملک چلنا بند ہو جائے گا؟ اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت ہے، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں، اور حکومت نے ملک چلانا ہے، اپوزیشن نے تو نہیں چلانا. وہ اپنی سجیشنز ہیں وہ دے دیں گے، اس میں لوگ بیٹھیں گے، زبردستی تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چلے یہ تو بات تو صحیح ہے، زبردستی نہ بٹھایا جا سکتا ہے، نہ بٹھانا چاہیے. لیکن بہرحال وہ لیڈر آف دی نیشن ہیں، ان کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، فلیکسیبلٹی بھی دکھانی ہوگی. اب تو وہ اپوزیشن کے لیڈر نہیں ہیں. بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے.